بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 147 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى سے لے کر آیت نمبر 11 لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب میراث کے تقسیم کے وقت رشتہ دار آ جائیں اور یتیم آ جائیں اور مسکین آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو کچھ اس میں سے انہیں دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے کوئی اچھی بات کہہ دو۔ جی، میراث کی تقسیم کی بات چل رہی تھی، تو اب یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر میراث کی تقسیم کے وقت کچھ رشتہ دار آ جائیں یا یتیم آ جائیں یا مسکین آ جائیں، تو میراث تقسیم کرنے سے پہلے ان کو کچھ نہ کچھ دے سکتے ہو، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر یہ کہ ورثاء میں سے کچھ لوگ نابالغ ہوں تو ان کو کسی اچھے طریقے سے اچھی بات کہہ کے یا یہ کہ کچھ تھوڑا بہت دے کے ٹال دیں کہ یہ مال جو ہے یہ نابالغ بچوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، جیسے صاحب جلالین آگے بتائیں گے بھی۔ ان کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا وجوب منسوخ ہے، استحبابی حکم یہ ابھی بھی ہے، اس لیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تو درس اسلام دیتا ہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، تو اگر آ جائیں رشتہ دار کچھ مانگنے کے لیے تو انہیں ایسے لوٹانا درست نہیں ہوگا۔ جو اذا حضر القسمة للمیراث، جی کہ جب میراث کے تقسیم کرنے کے وقت حاضر ہو جائیں اولو القربا، ذوی القرابۃ، رشتہ دار، ممن لا یرث، یعنی ایسے رشتہ دار جو کہ مال کے وارث نہ بنتے ہوں، یعنی جس کے وراثت جن کو نہیں ملنی، جن کو وراثت وہ مراد ہے، جن کو وراثت ملنی ہے ان کو تو ویسی ملے گی، والیتامی والمساکین، اور یتیم اور مسکین بھی ہو ان میں سے، ٹھیک ہے، یہ آ جائیں۔ فارزقوہم، تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، شیئا قبل القسمت، تھوڑا بہت کچھ دے دو، قبل القسمت، میراث تقسیم کرنے سے پہلے، تو قسمت سے پہلے ان کی تطیب قلب کے لیے، دل، تاکہ ان کا دل رکھنے کے لیے، اور ان صدقے کے لیے، کیونکہ رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا بہت ثواب ہے۔ تو یہ فارزقوہم کے حکم کو جو ہے نا استحبابی مان لینا بہتر ہوگا۔ جب ہم استحبابی اس کو مان لیں گے تو پھر اس کو منسوخ، اس آیت کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر اس کو یہاں وجوبی مانا جائے تو اس کا وجوب پھر آیت میراث جو آگے آ رہی ہے یوصیکم اللہ، وہ اس کا وجوب پھر منسوخ ہو گیا تھا، ورنہ استحبابی حکم ظاہر اب بھی قائم ہے۔ وقولو، اور کہو، ایھا الاولیاء، یہ خطاب اولیاء سے ہے، یہ یعنی اے اولیاء، یہ تم ان سے کہہ دو، اذا کان الورثۃ صغارا، اس صورت میں جب ورثاء جو ہیں وہ چھوٹے بچے ہوں، قول معروف، اچھی بات، جمیلا، اچھے طریقے سے خوبصورت بات، بان تعتذروا الیہم، صورت قول معروف، قول معروف کی صورت کیا ہو کہ تم ان سے کچھ معذرت کر لو، کہ انکم لا تملکونہ، کہ ہم تو اس کے مالک نہیں ہیں، تم ان سے معذرت کر کے یہ کہہ دو کہ تم اس مال کے مالک نہیں ہو، وَأَنَّهُ لِصِغَارٍ، وہ تو چھوٹے بچوں کا ہے، وہ چھوٹے بچوں کا مال ہے۔ وَهَذَا، اور یہ حکم یعنی فارزقوہم والا جو حکم ہے، قیلا، بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ منسوخ ہے، یہ آیت میراث جو آگے آ رہی ہے اس سے منسوخ ہے۔ وقیل لا، بعض حضرات نے کہا کہ نہیں منسوخ نہیں ہے، ولیکن تہاون الناس فی ترکہ، منسوخ نہیں ہے لیکن لوگ اس میں اس کو حکم کو ترک کرنے میں تساہل کرتے ہیں، یعنی آسانی والا حکم اس کو سمجھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس حکم کو چھوڑنے میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو تساہل کرتے ہیں، جلدی کر جاتے ہیں۔ وعلیہ فہو ندب، تو یہ دوسرے قول کے مطابق یہ منسوخ نہیں ہے، فہو ندب، تو یہ استحبابی حکم ہے، منسوخ نہیں ہے لیکن ہے استحبابی۔ وعن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول صاحب جلالین بتا رہے ہیں، واجب کہ یہ حکم اب بھی وجوب کا ہے کہ اگر وراثت تقسیم ہونے کے وقت رشتہ دار آ جائے تو یہ ضروری ہے کہ رشتہ داروں کو بھی کچھ تھوڑا بہت دیا جائے، لیکن یہ قول بہت زیادہ ضعیف ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اس آیت کو آیت میراث سے جو حضرات منسوخ قرار دیتے ہیں
یہ بات بھی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات منسوخ نہیں ہے، جو دوسری والی بات ہے نا، منسوخ نہیں ہے، تو استحبابی حکم ہے یہ. جب اس کو ہم استحبابی حکم مان لیں گے تو منسوخ نہیں ماننا پڑے گا پھر، کیونکہ یہ ایک بہت جو ہے نا اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ رشتہ داروں اور جو مستحق رشتہ دار ہوں، اور پھر یتیم بھی ہو مسکین بھی ہو، ان کی امداد کرنا، ان کو مدد کرنا، یہ تو بہت زیادہ مستحسن بات ہے. اور اگر فرمایا یہ نہیں کر سکتے تو ان کو اچھے طریقے سے اچھی بات کہہ دو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اپنے بعد ہو سکتا ہے کہ کمزور اولادیں چھوڑیں. لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں، کون لوگ؟ جو اپنے پیچھے کمزور اولادیں چھوڑیں. خافوا علیہم، تو انہیں چاہیے کہ انہیں ان پر اندیشہ ہوگا. فلیتقوا اللہ، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، وہ اللہ سے ڈریں. فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا، اور چاہیے کہ اچھی بات کہیں. تو اب یہ جملہ مستانفہ ہے درمیان میں، اور مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم اس بات کا پورا اہتمام کر لو کہ مرنے والے کا ترکہ اس کی اولاد کو پورا پہنچ جائے گا. یعنی عام مسلمانوں سے خطاب کہ کوئی مر جائے تو اس کی اولاد کو ان کا حق پورا پہنچ جائے گا. تو اس لیے ایسا کام کبھی نہیں کرنا کہ ان کے بچوں کے حصے پر کوئی اثر پڑے. تو ایک اور مطلب بھی اس آیت کا ہو سکتا ہے جو کہ صاحب جلالین نے لیا ہے کہ جس طرح تم میں سے ہر شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی چھوٹی ضعیف اولاد ہوگی اور تم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جائے گا، اس طرح دوسروں کی یتیم اولاد کے ساتھ بھی تم سختی والا معاملہ نہیں کرنا. تو پہلی حکم میں عام مسلمان مخاطب ہوں گے، اور جو دوسرا مطلب ہے اس میں جو اولیاء ہے، اوصیاء ہے، وصیت کرنے والے، وہ مراد ہوں گے. وَلْيَخْشَىٰ أَيْ لِيَخْفَىٰ عَلَى الْيَتَامَىٰ، یعنی یتیموں کے مال کے اوپر ڈرنا چاہیے. جو دوسرا مطلب ہے اس کے مطابق صاحب جلالین نے لیا الذین لو ترکوا، ان لوگوں کو کہ وہ اگر چھوڑ دیں، یقاربوا یترکوا، یعنی کہ قریب ہے کہ وہ چھوڑ دیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، بعد موتہم، ان کے مرنے کے بعد، ذریۃ ضعافا، اولاد صغارا، چھوٹے بچے. خافوا علیہم اضیاء، کہ وہ ڈرے ان کے ضائع ہونے پر کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے. جی فلیتقوا اللہ، پس چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، فی امر الیتامى، یتیموں کے معاملے میں. تو جب اپنے بچوں کے لیے وہ پسند نہیں کریں گے ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اے وصیت کرنے والوں، تو پھر یتیموں کے ساتھ بھی کے معاملے میں بھی تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَلْيَأْتُوا إِلَيْهِمْ مَا يُحِبُّونَ أَن يَفْعَلَ بِذُرِّيَّتِهِمْ مِن بَعْدِهِمْ، چاہیے کہ وہ ان کو وہ دیں، ان کے ساتھ وہ والا معاملہ کرے، ان کو وہ عطا کرے، ما يحبون، جو وہ پسند کرتے ہیں، کہ ان يفعل بذریتہم، کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو، وہ من بعدہم، ان کے بعد. تو یہ آیت کہاں سے مانا، یہ لیأتون الیہم، کہ وہ ان یتیموں کو اس طرح دیں، وہ والا معاملہ ان کے ساتھ کرے، ما يحبون ان يفعل بذریتہم، جو وہ اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے. وَلْيَقُولُوا لِلْمَيِّتِ، اور چاہیے کہ میت سے کہی جائے قولا سدیدا، سیدھی بات. جی یہ وَلْيَقُولُوا جو ہے نا کہ بات یہ کس سے کہی جائے، تو صاحب جلالین نے للمیت مراد دیا ہے کہ میت سے یہ بات کی جائے، یعنی وہ میت جو ابھی قریب جو مریض ہو اور قریب المرگ ہو، قریب الموت ہو، تو اس سے اچھی بات کہی جائے. لیکن دیگر شراح نے، صاحب جلالین کی دیگر شراح نے لکھا ہے کہ اس سے مراد، چونکہ بات یتیموں کی چل رہی ہے، اس لیے اس سے یتیم مراد لینا زیادہ بہتر ہے، کہ چاہیے کہ یتیم سے بھلی بات کی جائے، سیدھی بات کی جائے، قولا سدیدا صوابا. صورت کیا اس کی بھی، ان یامروہ، کہ اس کو حکم دے کہ ان یتصدق بدون ثلث ہی، کہ وہ ثلث کے علاوہ کے مال کو صدقہ کرے، کیونکہ ثلث سے زیادہ میں تو صدقہ دینا جائز ہی نہیں ہے. وَإِذَا الْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ، اور باقی ورثاء کے لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ صاحب جلالین نے جو میت کی تفسیر کی ہے نا، اس صورت میں یہ تفریح بنے گی. وَلَا يَتْرُكُهُمْ عَالَةً، اور وہ ان کو فقیر ہونے کی حالت میں نہ چھوڑے. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال نا حق کھاتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلمًا نا حق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا،
وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں نارن آگ کو، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہے۔ جی اب یتیموں کا مال کھانے کے اوپر وعید ہے، زجر ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلی آیات میں یتیموں کا مال خرچ کرنے کے بارے میں بڑے احتیاط اور تاکید تھی، کیونکہ اس میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اگر کسی سے خیانت ہو جائے، کوئی جان بوجھ کے اس طرح کرے، تو اب اس کے بارے میں یتیموں کا مال ناحق کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی بتائی ہے کہ وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس کی حدیث میں بھی بڑی سخت وعید آئی ہے اس کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تھے تو اس رات کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے لبوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اللہ اکبر، اور جو اوپر کا ہونٹ ہے نا وہ تو اتنا سکڑ گیا ہے کہ وہ نیچے کا ہونٹ سینے تک لگ رہا ہے اور اوپر کا ہونٹ اس سے بڑا ہوا ہے۔ اور جو جہنم کا کارندہ ہے نا وہ اس کے منہ میں دوزخ کے انگارے ٹھونس رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم کر کے، بغیر نہ حق کر کے کھاتے تھے۔ تو ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما بغیر حق، جی ظلم کرتے ہوئے، اشارہ کی یہ حال ہے، بغیر حق، ظلم، صورت ظلم کیا ہے؟ بغیر کسی حق کے، حق ہوتا ہی نہیں اور کھا لینا، تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ انما یأکلون فی بطونہم، وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں، ای ملأہا، یعنی بھرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یعنی ملأہا، یعنی اس کو بھر رہے ہوتے ہیں، نارن کس سے؟ آگ سے، لأنہ یؤول الیہا، کیونکہ اس کو وہی پر لوٹنا ہے، وہی اس کا انجام ہے، کیونکہ اس نے جہنم ہی کی طرف جانا ہے۔ تو جب جہنم میں جائے گا تو جہنم میں وہاں وہی لوٹ جائے گا، تو وہاں پر وہ انگارے اس کے منہ میں بھی جائیں گے۔ وَسَيَصْلَوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، جی وَسَيَصْلَوْنَ بھی ہے، اشارہ ہے اس طرف، بیان قرات ہے، اور سَيُصْلَوْنَ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ انہیں داخل کیا جائے گا، يدخلون، وہ داخل ہوں گے یا انہیں داخل کیا جائے گا، سعیرا، نارا، آگ میں، شدیدتاً، بہت سخت آگ، یحترقون فیہا، کہ وہ اس میں جلیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور تمہاری اولادوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ للذکر، مرد کے لیے، مرد کا حصہ، للذکر مثل حظ الانثیین، عورتوں کے برابر ہوگا۔ جی اس آیت کو مفسرین کے ہاں آیت المیراث کہا جاتا ہے۔ اس میں میراث کے احکام بڑے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، مفصل طریقے سے اس میں میراث کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو سب کا الگ الگ حصہ بیان ہوا ہے کہ لڑکے کا حصہ کتنا ہوگا، لڑکی کا حصہ کتنا ہوگا، باپ کا حصہ کتنا ہوگا، بیٹے کا حصہ کتنا ہوگا، سب بڑے تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس آیت کو آیت المیراث کہا جاتا ہے۔ تو یوصیکم اللہ یأمرکم، وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کسی کو وصیت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکم کرتے ہیں، فی شأن اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، بما یذکر ہو، جو کہ مذکر ہو، للذکر، تو لڑکے کے لیے، منہم، ان میں سے، حظ الانثیین، لڑکی کے دوہرا اجر ہے، لڑکی کے دگنا حصہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ آیت کیا منسوخ ہے؟ تو جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔